اب آپ کی باری ہے جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ سمندر کے جھاگ کی طرح کے گناہ، تو کئی دفعہ میں آگے دیکھتی ہوں اس میں لکھا ہوتا ہے چھوٹے گناہ، مطلب کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، مطلب کبیرہ گناہ کا نام نہیں لکھا ہوتا. تو کیا کبیرہ گناہ کے لیے ہمیں الگ کوئی معافی طلب کرنی چاہیے؟ کوئی ڈفرنس ہے؟ جی، اس میں یہ کہ صغیرہ گناہ تو انشاءاللہ معاف ہوتے ہی ہیں. کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے اور اگر ان کا کفارہ دینا مطلوب ہو، جیسے روزہ ہے، اگر روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی. اسی طرح اگر جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. اسی طرح بعض اور گناہ ہے جیسے قتل ہے. تو اس طرح کے گناہوں کے لیے جہاں شریعت نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ توبہ معافی سے پہلے یا اس کے ساتھ ان کے کفارے یا فدیہ یا اس کا بدلہ دیا جائے تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ استغفر اللہ اگر دل سے کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے ہم نے یہ ابھی پڑھا نا کہ جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو. تو میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے. تو جب انسان شعوری طور پر اپنے گناہ کو یاد کر کے شرمندہ اور نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو انشاءاللہ دونوں معاف ہوتے ہیں. اور کبیرہ میں جن گناہوں پر تو بتا دیا گیا کہ کیا کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن گناہوں پر نہیں بتایا گیا مثلا زنا ہے تو اس پر حد تو جاری ہوتی ہے کہ 100 کوڑے ہیں یا سٹوننگ ہے. لیکن جہاں پر وہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان پھر صدقہ خیرات دے اور روئے اللہ کے آگے معافی مانگے اور اس برائی کو برائی سمجھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جب ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے اعتراف کیا کہ میرا ایک رب ہے. تو یہاں سے توحید کی بات پتہ چلی، یعنی اگر آپ کا توحید پہ ایمان پختہ ہوگا تو پھر استغفار بھی فائدہ دیتا ہے. بالکل. لیکن استاد مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارا توحید پہ ایمان تو پختہ ہوتا ہے لیکن آگے ہم نے درجات پڑھے تو زبان سے استغفار تو کرنا ایزی ہوتا ہے، لیکن جب ہم دل سے کرنے کے آتے ہیں تو کوئی اگر گناہ یاد آیا ہوتا ہے تو اس ٹائم تو کر لیتے ہیں، لیکن نارملی جب ہم استغفار کرتے ہیں تو دل کی کیفیت نہیں آ پاتی. تو اس میں کیا کیا جائے؟ اس کوشش ہی ہے اصل میں اپنے آپ کو نا مختلف کیفیتوں میں ڈالا کریں. جیسے پچھلے دنوں میں عمرے پہ گئی بھی تھی تو جہاں ہمارا قیام تھا وہ بلڈنگ کافی اونچی بلڈنگ تھی. تو مجھے بعض اوقات یہ خیال آتا تھا خدا نہ خواستہ اگر اس بلڈنگ کو آگ لگ جائے تو ہم کہاں نکلیں گے. اس سے مجھے خیال آیا کہ جہنم میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی امد ممددہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے، یعنی جو غیبت کرتا ہے اور جو دوسروں کو تانے دیتا ہے اور برا بلا کہتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں وہ توڑ پھوڑ دینے والی میں پھینکا جائے گا. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں کو پہنچ جائے گی، دل تک پہنچے گی، صرف ظاہر سکن کو نہیں جلائے گی، اندر سے دل تک جا کے پکڑ کے اس کو بھی جلا دے گی. فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں. تو وہ بڑی بڑی اونچی بلڈنگز دیکھ کے مجھے وہی جہنم کے ستون یاد آتے تھے. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جس کیفیت سے میں نے استغفار کی کہ یا اللہ یہ گناہ، ہم میں سے کون ہے جو غیبت نہیں کرتا، کون ہے جو دوسروں کو تانے نہیں دیتا، کون ہے جو دوسروں کی عیب چینی نہیں کرتا. اور کچھ نہیں تو ہم عوام پہ، حالات پہ، خبروں پہ، لیڈروں پہ، اس پہ اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبان کو کسی نہ کسی گندی بات میں آلودہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا انجام یہ بتایا گیا کہ جہنم میں ایسی جگہوں پر سزا ملے گی اگر توبہ نہیں کی، اگر باز نہیں آئے. تو آپ یقین کریں کہ اس کیفیت میں ہوتے ہوئے جو دل کی حالت ہوئی، جیسے دل کا رجوع ہوا، وہ عام حالات میں نہیں ہوتا. تو اسی طرح ایک تو ہے فارمل استغفار کرنا، آپ نماز کے بعد کر رہے ہیں، آپ کسی وقت کر رہے ہیں، آپ کو گناہ یاد ہے نہیں یاد، آپ استغفار کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں یا دل سے کر رہے ہیں یا زبان دل دونوں سے کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ سچویشنل، جب کوئی سچویشن پیش آئے،
مثلاً آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ کو درد شروع ہو گئی، اب کیا آپ غافل ہو سکتے؟ اس وقت اگر آپ استغفار کریں تو کیا وہ غافل دل کا استغفار ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہوگا نا، دل راغب ہوگا. ایسے مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے. گرم پانی ہاتھ پہ گر گیا، بھاپ لگ گئی ہے آپ کے ہاتھ کو کھانا پکاتے ہوئے، روٹی کی بھاپ ایک دم آپ کو جلا گئی ہے. اب ایسے میں صرف ہائی سی کر کے بات نہیں چھوڑ دیں، اس وقت جہنم کی آگ کو یاد کریں کہ وہ تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، کیا بنے گا اگر میری معافی نہ ہوئی. آپ یقین کریں یہ خیال جو ہے وہ دل کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو بنے گا کیا. تو پھر دل متوجہ ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمارے دلوں کو حضوری عطا کرے اور توجہ عطا کرے اور ہمیں اپنے گناہوں کا احساس دے. یقین مانیے ہمیں گناہوں کا احساس نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں. ہم نے اکثریت کے ذہن میں اپنی پاکیزگی کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو اس سے بھی بہتر ہیں، ہم تو اس سے بھی بہتر ہیں، ہم سود نہیں لیتے، ہم رشوت نہیں لیتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم اور بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے، ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم نماز روزہ کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لوگوں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں. ہمارے اندر کیا برائی ہے؟ ہم کہاں سے کوئی گناہ گار ہیں؟ کئی لوگوں کو آپ نے کہتے بھی سنا ہوگا کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ یہ پکڑ ہو گئی. یہ جملہ کیا بتاتا ہے ہم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم گناہ کرتے ہی کوئی نہیں. ہمیں اس کا احساس رہنا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، اور جب یہ احساس ہوگا اور پھر اس کی سزا کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ دل کی رجوع کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفحہ نمبر 81 پہ ایک ریفرنس تھا، قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے. اس سے مراد دل کی اور روحانی بیماریاں ہیں یا دوسری بیماریاں بھی؟ جی، دل کی اور روحانی بیماری. سازا ایک تو مجھے اس میں ایک بہت اہم بات لگی، اگر تھوڑی سی اس کی ضرور آپ وضاحت کریں. اس سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جو آپ بات کری تھی نا کہ ہمیں اپنی کوتاہیاں دیکھنی چاہیے. کل ایسا ہوا کہ جب صبح 5:30 بجے مجھے فون آیا اسلام آباد سے کہ ڈسپیچ ہوئی تھی جو بکس وہ آف لوڈ کر دی ہیں انہوں نے، جو بھی ریزنز تھے، اور جہاز میں انہوں نے لی اور بارش کا اور وہ نہیں پہنچ سکیں گے. تو جو میری ساتھی جو ذمہ دار ہیں وہاں، وہ سارا وقت وہ روتی رہی اور وہ کہتی رہی مجھے لگتا ہے ہماری کوئی کمی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ہمارے کوئی گناہ ہیں، ایسا کیوں ہوا، کتنے لوگوں تک خیر نہیں پہنچے گی. استاد آپ یقین کریں 5:30 سے 7:30 تک جب مسلسل ہم پتہ کرتے رہے، بھاگ دوڑ کرتے رہے جہاز، اور ہم روتے رہے. وہ یہی کہتی رہی میری کوئی غلطی ہوگی، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات ہونی اور رہ جائے ہماری کوتاہی. میں نے کہا نہیں آپ کی کوتاہی نہیں ہے، یہ کوئی کام ہوتا ہے ایک ٹیم میں ہوتا ہے نا. ہمیں نہیں پتا ہوتا استاذہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہاں کس شخص کی ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں کوئی خیر کی بات کو اس طرح نہ کروائے. اچھا مسلسل ان کی باتوں سے مجھے بہت ہی احساس ہوا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ ان کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ ہم 10 تعویلیں دے سکتے ہیں نا. ہم کہہ سکتے ہیں موسم خراب ہے، ہم کہہ سکتے ہیں جہاز نہیں آیا، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے؟ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی بس. اور پھر جیسے کل آپ نے پڑھایا تو شام میں میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ سارا ہمارے لیے تھا. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کل بات کی تھی کہ آپ کے بچے کچھ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے خود استغفار کرتی ہیں. کل میں نے اپنے بچوں کا سوچا کہ ہاں کہاں میرے بچے بات نہیں مانتے نا، ضرور مجھ سے فلاں جگہ کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ پیج 86 پہ ایک بات ہے، یہ مجھے بہت لگی ہے اہم، اگر آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں. پیج 86 87 پہ ساری جو استغفار کی دعائیں مانگی گئی ہیں وہ اپنے وہ گناہوں اور کوتاہیوں سے ہیں جو واقعی ہمیں لگتے ہیں، مثلا حسد ہے، غیبت ہے دوسرے. لیکن ایک بات جو ہے نا یہ کہ استغفر اللہ من علمی، کہ میں اپنے علم سے اور عمل سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں. تو علم کی وجہ سے بھی تو کوئی ایسے ہو جاتے ہیں نا ہم سے. جی، علم نہ ہو تو بھی استغفار چاہیے، علم ہو اور اس کا غرور ہو جائے تو اس کے بھی استغفار چاہیے. عمل نہیں تو بھی استغفار چاہیے، عمل کر کے دل میں نیکی پاکی کا خیال آ گیا تو اس پر بھی استغفار چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ کہ جب میں یہاں کراچی میں تھی تو بہت کام تھا میرے پاس، تو جب میں باہر گئی تو آبویسلی نہ وہ محبتیں تھیں، ایک اجنبی جگہ تھی. میں نے بہت استغفار کی. میں نے کہا پتہ نہیں شاید مجھ سے کوئی ایسا گناہ، کوئی غلطی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنی ساری خیر سے
مجھے یہاں پہ لے آیا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ استغفار پڑھنے کے جیسے بہت سارے فائدے. ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو سچویشن بھی ہینڈل کرنی آ جاتی ہے. تو بہت زیادہ میں روتی بھی تھی, مس بھی کرتی تھی, اور میرے پاس کام تھا الحمدللہ, مجھے جاتے ہی تھوڑے چھوٹے موٹے کام ملے, لیکن وہ بات نہیں تھی جو یہاں پہ تھی. تو جب میں نے بہت کثرت سے استغفار کی, میں بہت روئی. یعنی میں نے یہاں سے زیادہ وہاں جا کے اللہ سے میرا تعلق جو ہے مجھے فیل ہوا کہ زیادہ ہوا. شاید میرے پاس ٹائم تھا یا میں محسوس کر رہی تھی جو بھی اللہ نے مجھے سچویشن میں ڈالا. تو مجھے اس کے بعد ایک اور فیلنگ آئی کہ کیا تم اللہ سے راضی ہو, اللہ کی رضا میں راضی ہو. یہ تو آپ دعا کر رہے ہیں, اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جائے, تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے سچویشن دی کیا تم اس میں بھی راضی ہو کہ نہیں ہو. تو اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بھی بناتا ہے. بالکل. جی استاذہ, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہمیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے, تو اس کے لیے میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جیسے اگر ہم کوئی بھی خیر خواہی کی دعا اپنے بھائی کے لیے کرتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے بھی وہی سیم دعا کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو فرشتے ہماری بخشش کی دعا کریں گے اور انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ جو پنک والا کارڈ ہے استغفار کا, اس میں 24 نمبر کی جو دعا ہے, اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی, جو اس کی میننگ ہے اے اللہ میری غلطیوں, جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما. تو میرے کاموں میں زیادتی سے کیا مراد ہے؟ اسراف کا لفظ آیا ہے یہاں پر. آپ دیکھیے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اعتدال میں رہ کے نہیں کرتے, حد سے بڑھ جاتے ہیں اور دوسرا حق متاثر ہو جاتا ہے. جیسے آپ قرآن کی تلاوت ہی کر رہے ہیں, اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. اب ایک نیکی تو آپ زیادہ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی طرح ایک معقول کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں حد سے زیادہ کر جاتے ہیں. مثلاً آپ بازار جاتے ہیں, ایک چیز جو معقول لمٹ کے اندر آپ خرید سکتے ہیں اس کی بجائے آپ ڈبل قیمت والی چیز خواہ میں صرف اپنے نفس کی خواہش کی بنا پہ خریدتے ہیں, یا دکھانے کے لیے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, یا دل کے اندر چھپی دنیا کی محبت کی سیٹسفیکشن کے لیے. تو یہ اسراف نہیں. اسی طرح جیسے بچوں کی محبت میں حد سے بڑھ جانا, تو اسراف جو ہے نا وہ لمٹس کراس کرنے کو کہتے ہیں. لمٹس کراس کرنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے چاہے اچھا ہی کام کیوں نہ ہو, نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی اس لمٹ تک رہنا ضروری ہے جس سے دوسرے کسی کا حق متاثر نہ ہو. جی استاذہ, اس میں پیج 81 پہ جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, جو کہتے ہیں کہ ہر بیماری جو ہے وہ گناہ ہے اور اس کا علاج استغفار ہے. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں ہمارے لیے. بیماریاں کتنی زیادہ ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں علاج نہیں پتا, انہوں نے بتا دیا. ابھی ریسنٹلی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی لیٹسٹ رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2020 میں ڈپریشن کی بیماری اس قدر بڑھ جائے گی کہ پوری دنیا میں جتنی بھی بیماریاں یہ نمبر 2 پہ آ جائے گی اور خواتین زیادہ شکار ہوں گی اس کا. اب اس کا علاج تو ہمارے پاس موجود ہے ڈپریشن کا استغفار, لیکن یہ کہ یہ معلوم نہیں لوگوں کو. تو کتنا ضروری ہے لوگوں کو یہ بات بتانا, ان تک پہنچانا اس انفارمیشن کو. بالکل. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ, میں کل جب گھر گئی تو میرے دل میں تھا کہ میں نے اب یہ بات جو میں نے سنی ہے وہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ سب تک پہنچانی ہے. جی. تو سب سے پہلے میں نے اپنی بیٹی سے بات کی, ماشاءاللہ وہ بہت ریسیپٹیو ہے, تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت شوق سے میری بات سنی. پھر اس کے بعد میری میڈز آئیں, دونوں بہنیں ہیں, تو ظاہر ہے گھریلو مسائل ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ناراض ہوتی رہتی ہیں. ان کو پتا تھا کہ میں نے اس طرح سیشن اٹینڈ کرنے جانا ہے, میری استاد آئی ہیں, تو میں نے ان سے شیئر کیا. میں نے کہا پتہ ہے آج ہم نے جو بات سیکھی ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے تو بہت ہی کام کی بات ہے. وہ یہ کہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو, تو رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں استغفار کرنی ہوگی. استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو بھی معاف کرنا ہے. تو یہ جو ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوتے رہتے ہیں نا, تو یہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں, پھر ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. تو سب نے نا ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہے. تو وہ ہنس رہی تھی اور کہنے لگی اچھا باجی ٹھیک ہے. اس کے بعد مرحلہ آیا, میں نماز پڑھ رہی تھی مغرب کی, میرا بیٹا میرے ذرا سے فاصلے پہ بیٹھا تھا اور وہ ہی از 21 ایئرز اولڈ, اور بڑے بچوں سے حکمت کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت تشہد میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمجھا دیں کہ میں کس طریقے سے اس سے بات کروں نا, کہ وہ بالکل ڈفرینٹ سٹانس میں تھا اس وقت. میں نے سلام پھیرا, میں نے اس کی طرف دیکھا,
پھر مجھے اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ بات یاد کرا دی کہ ابھی رمضان میں وہ قرآن پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی روانی کم ہو گئی ہے. اس نے مجھے کہا تھا کہ ماما آپ میرا قرآن سنا کریں. مجھے لگتا ہے ہم والدین کی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم سنیں گے، لیکن پھر ہم خود بھول جاتے ہیں. کل اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے اس کو فوراً کہا بیٹا آپ نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا کہ نہیں ماما. تو میں نے کہا بیٹے جائیں آپ ابھی لے کے آئیں. میرے دل میں نا آپ کی وہ بات ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے سن لیا کریں. اچھا اب وہ لے کے آیا، اس نے کھولا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہی پیج نکل آیا جو آپ نے کل بتایا تھا، جس میں فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا. جب اس نے پورا پیج مکمل کیا میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ نے وہی آیات پڑھی ہیں جو آج ہم نے استاذہ سے وہاں پہ پڑھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ ان کو وہ آیات میں سے سمجھ آ گئی تھی. میں نے کہا اچھا بتائیں کیا ڈفرنس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابلیس نے ظاہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور میں نے کہا آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی. لیکن پھر ان کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اصرار نہیں کیا. تو میں نے انڈائریکٹلی اس سے کہا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سے کام غلط کر رہے ہیں، بس جب ہمیں پتہ ہو نا بیٹے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ان سے بچا لیں گے. تو میں نے دیکھا اس کے چہرے پہ تاثرات تھے، مجھے لگا کہ ہاں اس کو بات سمجھ آ گئی. اتفاق سے میری نیبر کا مجھے انٹرکام آیا، انہوں نے کہا کہ وہ اس سیشن میں آنا چاہتی تھی کل اور وہ نہیں آ سکی کیونکہ ان کے بچوں کو رکھنے کے لیے کوئی تھا نہیں، چھوٹے بچے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آج میں نے یہی سیکھا ہے، آپ کثرت سے استغفار کریں اور آپ دعا کیوں نہیں کر لیتی کہ کل آپ آ سکیں، کیونکہ ان کو آپ سے ملنے کا آپ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا. اور الحمدللہ ابھی بریک میں باہر گئی تھی کسی کام سے اینڈ آئی میٹ ہر، وہ باہر مجھ سے ملی ہیں آ کے تو شی سیڈ کہ ہاں میری بہن آ گئی تھی. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ انہوں نے استغفار کی ہوگی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آ جانا ممکن بنایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صفحہ نمبر 70 پر ایک آپ سے نے فرمایا کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتا ہوں. تو یہ دل پر پردہ آ جانے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ دل کی کیفیت ہر وقت وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، یعنی خشوع اور خضوع یا وہ جو اللہ سے ایک تقرب کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ہلکا سا فرق آ جاتا ہے، دھندلا جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم. یہاں پہ بات ہوئی نا کہ غرور جو ہے وہ ہمیں استغفار کرنے سے روکتا ہے، ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے غرور استغفار کرنے میں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اگر آج ہم اس دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں یا اگر ہم کوئی گناہ بھی کرتے ہیں اور اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آخرت میں تو کوئی چانس ہوگا ہی نہیں ایکسیپٹ کرنے کا. تو اسی لیے اب بھی اپنے اندر سے غرور ختم کر کے جو ہے اپنی ساری غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے اللہ سے بھی معافی مانگے اور پھر جو لوگوں سے کے ساتھ غلط کیا ان سے بھی معافی مانگے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے اسلام آباد جانا تھا تو میں مصروفیات کی وجہ سے کل کلاس اٹینڈ نہیں کر سکی. میری سسٹر ہیں انہوں نے اٹینڈ کی تھی، انہوں نے کافی باتیں مجھے بتائیں. آج صبح میرا پھر پکا ارادہ تھا کہ میں نے آج آنا ہے، لیکن صبح سے بھی کام میں اتنی مصروفیات رہی، پھر میں نے کثرت سے استغفار شروع کیا کہ بس میرا کام آسان ہو اور میں کسی بھی طریقے سے پہنچ جاؤں گی بس. الحمدللہ استاذہ کہ وہ کام آسان ہو گیا. میں جو چیز ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے اتنی جلدی ملی کہ میں نے واقعی اپنی غلطیوں کو یاد کیا اور میں نے استغفار شروع کیا کہ نہیں، مجھے سسٹر نے بتایا تھا میں نے اس طریقے سے استغفار کرنا ہے تو وہ کام میں آسانی ہوگی. اور الحمدللہ میں نے اسی طریقے سے کیا تو وہ کام جلدی ہوا اور میں ارلی کلاس میں پہنچ سکی. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ خیال ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ مصائب اور مشکلات سے کو دور کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے تو استغفار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے نعمتیں اور مال بھی آزمائش ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. تو بہت زیادہ نعمت اور مال کی کثرت اور فراغت ہو تو اس وقت بھی استغفار کرنی چاہیے. دنیاوی کامیابیاں جب ملے اس وقت بھی استغفار کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جب ہم شروع سے پڑھتے آ رہے تھے آیات اور حدیث، تو میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں گناہ کرتی ہوں، اس کے بعد بالکل اتنا گلٹ میں چلے جاتا ہے کہ اس پہ استغفار اور توبہ اور 2 رکعت پڑھ کے سب کچھ، لیکن دوبارہ وہی گناہ ہو جاتا ہے اور یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے. تو ابھی جب آیات اور وہ پڑھی تھی تو مجھے کافی امید مطلب ہو رہی تھی کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی جب اسلاف کے قول میں پڑھا کہ وہ اگر گناہ نہ چھوڑا تو وہ جھوٹے کی توبہ ہے، تو اس سے اگر ارادہ اور نیت نہیں ہے کیونکہ اگر گلٹ بڑھتا چلا جائے تو پھر تو لیکن ایک اگر ارادہ اور نیت نہ ہو چھوڑنے کا تو پھر اس سے ہوتا ہے جھوٹا ہونا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفحہ نمبر 87 میں جو استغفار سے متعلق اشعار ہیں ان میں ایک کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے اپنے چھپے ہوئے شرک سے بخشش طلب کرتا ہوں. چھپا ہوئے شرک سے کیا مراد؟ ریاکاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے مطلب اتنا خوشی ہو رہی ہے اور اتنا اطمینان مل رہا ہے کہ یہ استغفار کرنا، استغفار کی جو برکت ہے، یہ بہت سارے خزانوں کی کنجی محسوس ہو رہی ہے. یعنی جیسے رزق میں تنگی ہے، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، یا اولاد سے جو محرومی ہے، یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہے، یا بڑی سے بڑی پریشانی ہے، تو اس میں میں نے اپنے لیے اس سیشن میں یہ سیکھا ہے کہ انشاءاللہ اب سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. کسی سے کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے استغفار کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کو ایک اور چیز میں یہ کہوں گی کہ خود کرنے کے علاوہ اگر دوسروں کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے، جیسے یہ کتاب اگر کسی کو آپ گفٹ دیتے ہیں اور اس میں سے وہ کچھ پڑھ کے کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ چیز بھی آپ کو فائدہ دے گی. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ کتاب کہاں سے ملی تھی؟ جب میں عید کی چھٹیوں میں، ابھی میں جب عمرے سے واپس آئی تو الہدا بھی بند اور سب لوگ چھٹی کر رہے تھے، یہ پاکستان میں عید ایک دن لیٹ تھی، تو میں نے سوچا کہ چلے میں پھر خود جا کے لوگوں سے ملنا شروع کرتی ہوں، کیونکہ عام دنوں میں تو سب لوگ الہدا میں آ جاتے ہیں تو سب ملاقات ہو جاتی، تو اب مجھے جانا چاہیے. تو میں کسی کو عید کی مبارک دینے کے لیے اور ملاقات کے لیے گئی تو وہاں میں نے یہ کتاب دیکھی، تو اسی وقت میں نے ارادہ کیا کہ اب اگلا جو کوئی انشاءاللہ سیشن ہوگا اس میں اس کو پڑھانا چاہیے. تو اتفاق سے جلدی کراچی کا پروگرام بن گیا تو آپ کے ساتھ یہ کتاب شیئر کی. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کتاب خرید کے رکھی تھی. تو اچھی کتابوں کا گھروں میں ہونا، لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا، لوگوں کے پاس ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب سارا صدقہ جاریہ ان کے لیے کہ جہاں میں نے یہ کتاب دیکھی، اور پھر مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ کی خاطر ملاقات کا کتنا فائدہ ہے. جب ہم اچھے لوگوں سے ملتے ہیں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے، جب ہم اس ماحول میں جاتے ہیں، ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کی خوش قسمتی کا باعث ہوتی ہے. اور اس کا جو اجر ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، تو اس کی بھی مجھے حکمت سمجھ میں آئی. اور اگر کسی برے دوست سے انسان ملتا ہے تو ایسے ہی جیسے بھٹی دھونکنے والے کے دھوئیں کے پاس سے ہو کے آیا ہے. کچھ عرصے تک یہ لیکچر جو ہے نا وہ آپ کو بھولنے لگ جائے گا اور پھر آپ اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے. کچھ چیزیں تو یاد رہیں گی، انشاءاللہ عادت کا حصہ بن جائیں گی، لیکن کچھ چیزیں پھر بھولنے لگیں گی. تو ایسے میں اب میں زبانی لیکچرز دینے کے بجائے کتاب کا استعمال اس لیے بھی کرتی ہوں تاکہ وہ خزانہ آپ کے پاس موجود رہے. جب بھولنے لگے تو پھر کتاب اٹھائیں، خود پڑھیں، بچوں کو سنائیں، لیکچر دیں، کہیں کسی کے ساتھ شیئر کریں، واٹس ایپ پر کوئی ایک حدیث نکال کے ٹائپ کر کے بھیج دیں، لاکھوں تک چلی جائے گی آگے سے آگے. تو یہ ساری چیزیں اجر میں اضافے کا انشاءاللہ ذریعہ بنیں گی. میں نے اس رمضان میں جو لوگوں کو عام طور پر گفٹ دیا، پنک کارڈ دیا ہے. جو مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے میں اس کو کارڈ دے دیتی کہ سب نے استغفار کرنا ہے اور سب کے پاس جامع ہو، کیونکہ مجھے ہوتا تھا میں اس کو پڑھتی ہوں تو سب کیوں نہ پڑھے، سب کو فائدہ ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وعلیکم السلام. میں نے کل کا جو سیشن مس کر دیا اور آج کا بھی صبح کا تھوڑا سا سیشن مس کر دیا. بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے شاید رمضان سے استغفار کی جو معمول ہے وہ بہت پکا کر لیا تھا. میں ابھی USA سے آئی تھی اور الہدا پہ کتاب لینے گئی تھی، وہاں مجھے یہ پتہ چلا آپ کا سیشن ہے. دوڑتی ہوئی آئی ہوں کہ میرے استغفار میں کمی تھی، حالانکہ میں کل یہاں تھی، اس کو نہ لے سکی. نہیں، اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. اور جو آ سکی ہیں اور جو اول لائنوں میں بیٹھی ہیں اور جنہوں نے دونوں کلاس اٹینڈ کی ہے اور جو آپ کے علم حاصل کر رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سوچے وہ بہت خوش نصیب ہے. اللہ کا بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے. انہوں نے کتنا استغفار کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ سیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے. الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور استغفار کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر ایک کو معاف کرنے والا بنائے اور مجھے کامل رہنا. کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے ساتھ غیر معمولی حالات پیش آتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنی غلطیوں کا زیادہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اور بہارا ایسا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد ہو جائے، ہماری میموری اتنی شارپ ہو جائے، تو گناہ چھوڑنے سے اور بار بار استغفار کرنے سے بھی جو ہے نا ہمارا حافظہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور بہرحال میرے ساتھ تو اس طرح ہوا ہے، باقی بہنوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کیونکہ انسان ہے فطری سے ہمیں خوف آ جاتا ہے پیپرز کے دوران. جب
पूरी तैयारी के बावजूद जो है जाए और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ नहीं आता। तो मैंने 2-3 दफ़ा ये आजमाया कि उधर ही दुआ पढ़ने से, और ये यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो 3 घंटे में पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाता है, और पता नहीं ऐसे लगता है कि चारा निकल रहा है, जो वापस चला गया था वो वापस आ रहा है, और पूरा पॉइंट के साथ आ रहा होता है। बस बहुत अच्छा पेपर हल होगा। डॉक्टर साहब, मैं एक दिन इंटरनेट पे थी तो मैंने पढ़ा कि वो गुनाह जो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा और वो नेकी जो तुम्हें दोज़ख में ले जाएगी। तो आई सेड व्हाट्स दिस, लेट मी चेक दिस आउट, ये कौन सा गुनाह है जो मुझे जन्नत में ले जाएगा? तो उसमें लिखा हुआ था कि वो गुनाह जब आप करके आप में इतनी नदामत हो कि आप बस अल्लाह ताला से रो रो के माफी मांगते रहें, और वो नेकी जो आपने कर ली, आपने सोच लिया मैंने नमाज तो सही पढ़ ली, मैंने यूं कर लिया और मैं तो बहुत अच्छी हूँ, वो आपको दोज़ख तक ले जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 वाक़े अपने ये इस्तग़फ़ार के बताना चाहूँगी। एक तो ये है कि मेरा छोटा सा बिजनेस है जिसकी वजह से मुझे दुनिया में जाना रहता है, और मेरे हस्बैंड भी इसी तरह जाते हैं। तो हमारे घर में एक बहुत बड़ी डकैती हो गई, तो मेरे अंदर एक गिल्ट आ गया। वो ये था कि मैं दुनिया घूमती हूँ लेकिन अल्लाह का जो 5वां रुकन है वो मैंने अदा नहीं किया। वो इतना मेरे अंदर गिल्ट आया कि अल्लाह मैं बहुत नादिम हूँ अपने इस वजह से। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने इसी साल हज करने जाना है। वो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, अभी 1 महीना भी नहीं रह गया, बल्कि थोड़े दिन ही रह गए थे। मैंने कहा मैंने जाना है। जैसे बच्चा नहीं जिद करता, इस तरह मैंने उनसे जिद की। तो हर एक से पूछे कैसे जा सकते हैं। फिर उन्होंने अपने एक ट्रैवल एजेंट से बात की जिससे हमारी टिकट्स बुक होती थी। उन्होंने कहा आपने जाना है तो आप ऐसा कीजिए कि अपने पासपोर्ट लेके आइए, देखते हैं अगर आप जा सकते हैं तो हम आपको भेज देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने उसी वक्त पासपोर्ट मुझसे मंगवाया। मैं इतना इस्तग़फ़ार किया कि मैं अल्लाह के आगे सजदे में गिरी रहती थी हर वक्त कि अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। तो वो उन्होंने 2 दिन पहले बताया कि आपका हो गया है। और दूसरा वाक़या इस्तग़फ़ार का ये हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से दौरे कुरान करवा रही हूँ अपने मोहल्ले में, और ये 3 साल पहले मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। ये रमजान से 1 हफ्ता पहले की बात है। और मैं इतनी परेशान हो गई कि अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई है कि मैं इस नेमत से महरूम फिर हो गई हूँ। मैंने फिर अल्लाह से माफी मांगी, फिर इस्तग़फ़ार किया कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे ये क्या नेकी फिर छीनी जा रही है। आप यकीन करें मेरे जो मोहल्ले वाली थी जो दूर से जाती थी वहां, तो वो कहती नहीं हम आपके पास आके सुनेंगे। आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने मुझसे ये नेमत दोबारा लौटा दी। अल्हम्दुलिल्लाह।